امن و سلامتی اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب دنیا کی قومیں عقیدہ توحید کو اپنا لے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں۔ ہمیں وہی سے مسلمان اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم گھنٹوں واٹس ایپ، فیس بک اور مختلف کھیلوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہر انسان فکر مند ہے۔ کسی کو دولت جمع کرنے کی فکر ہے تو کسی کو کرسی و منصب کی فکر ہے، کوئی رتبے کی فکر میں لگا ہوا ہے تو کوئی روزی روٹی کی فکر میں، لیکن بہت کم ہے ایسے لوگ جنہیں آخرت کی فکر ہے۔ تو لیجئے، حاضر ہے ایک اہم موضوع، فکر آخرت، جس پر روشنی ڈالیں گے امان ارمار۔ امان ارمار سینئر کے جی کے طالب علم ہیں۔ ان کی پیدائش 4 اکتوبر 2008 کو ہوئی، جس کے مطابق آپ کی عمر 5.5 سال ہے۔ آپ ایک سریع الفہم طالب علم ہیں اور چیزوں کو بڑی باریک بینی سے پرکھنے کا ملکہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کھیل کود کے میدان میں بھی سرٹیفکیٹ اور انعامات حاصل کیے ہیں۔ آپ کو اسلامی نظمیں اور اسلامی کہانیاں سننا بہت پسند ہے۔ امان ارمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات سے بہت متاثر ہیں اور مستقبل میں ایک داعی بن کر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہر چھوٹے بڑے کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم آخرت کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کی ترجیحات کو ترتیب دینے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت کی کامیابی انشاءاللہ میسر آئے گی۔ تو دل تھام کر بیٹھیے، بس جلدی آ رہے ہیں آپ کے سامنے اردو کے ایک اور ننھے خطیب امان ارمار۔ موضوع ہے فکر آخرت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے فکر آخرت۔ ہم اور آپ چاہ رہے تھے اسے دنیا کہتے ہیں۔ ہماری منزل دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ آخرت کی فکر ہم سب کو کرنی ہے۔ فکر کا معنی ہے آنے والی زندگی کی تیاری کرنا، خطرات سے بچنے کی کوشش کرنا، مرنے کے بعد ہم کہاں جانا ہے اس کی تیاری سب سے بڑا کام ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ کھائے پیے، جوان ہو، بوڑھے ہو اور مر جائے، بلکہ انسان دنیا میں اس لیے آیا کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرے۔ یہ دنیاوی زندگی اصل میں آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے۔ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا، جہاں جیسا بوئے گا وہاں ویسا کاٹے گا۔ نیم کا درخت لگانے سے آم نہیں اگے گا، برائی کر کے وہاں نیکی نہیں ملے گی۔ خواتین اور حضرات، آخرت کی فکر کرنے کے بڑے فائدے۔ ہم دنیا کے لیے بڑی محنت کرتے، دن رات ایک کر دیتے، کاش ہم آخرت کے لیے محنت کر سکے۔ میں بھائی اور بہنوں، جہاں جانا ہے اس کی تیاری کرے۔ سب سے بڑا عقلمند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کی بات کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4259، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک انصاری صحابی آئے، سلام کیا، پھر کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا مومن افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا۔ انہوں نے کہا، کون سا مومن عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکثرہم للموت ذکر واکثرہم
لما بعده استعدادا اولئک الاخیار، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی اچھی تیاری کرتا ہے، وہی سب سے بڑا عقل مند ہے۔ خواتین و حضرات، آخرت کی فکر کرنے کے بڑے فائدے اور جو آخرت کو یاد کرتا ہے۔ نمبر 1، آخرت کو یاد کرنے والے کو اسے جلدی توبہ کی توفیق ملتی، اور جو آخرت کو یاد نہیں کرتا اسے جلدی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ نمبر 2، آخرت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ، آخرت کو یاد کرنے والے برائی سے دور رہنے کی کوشش کرتے، اور جو آخرت کو یاد نہیں کرتے وہ برائی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نمبر 3، آخرت کو یاد کرنے والے کا فائدہ یہ ہے، آخرت کو یاد کرنے والے برائی سے دور میں مزہ آتا ہے، اور جو آخرت کو یاد نہیں کرتا اس کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا۔ کل قیامت کا دن ہر اپنے کیے کو دیکھ لے گا۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ زلزال، سورہ نمبر 99، آیت نمبر 67، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بس جس نے ذرہ بم نیکی کی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ دیکھ لے گا۔ خواتین و حضرات، آخرت کو یاد کرنے کے بڑے فائدے۔ کل قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ سورج ہمارے نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہ کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ سب لوگ پریشان ہوں گے، کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا، بلکہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا۔ میں بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں آدمی بڑے نازک مزاج کا، کھانے پینے کے معاملے میں اپنی پسند کا کھاتا پیتا ہے۔ وہ اگر آرام کرنا ہے تو دنیا میں سخت محنت کرنی ہوگی، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوگا۔ آخرت کو یاد کرنے سے آخرت بننے والی ورنہ بگڑ جائے گی۔ خواتین و حضرات، آخرت کی فکر کرے، مرنے کی بات کی تیاری کرے۔ زندگی میں وقت بہت کم ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سورہ عصر، سورہ نمبر 103 سے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، سارے انسان کھاتے میں سوائے ان لوگ کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور آپس میں حق کی وصیت کی اور صبر کی نصیحت کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وقت برباد کر سے بچائے اور صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ برادر امان ارمار۔ سچ ہے شاعر کی یہ بات، خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک نظم کے لیے دعوت دیں گے بہن آمنہ ارمار کو، جو اسٹیج پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تشریف لائیں گی اور ایک نظم گنگنائے گی جس کا عنوان ہے لب پہ آتی ہے دعا۔ اسٹیج پر آمنہ ارمار اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی
تمنا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالنظافة نتيجة لجهل أو كسل أو تهاون، فنجد بعض الناس يرمون النفايات والمهملات والقمامات والفضلات على الشوارع والطرق وساحات البيع والشراء، وهناك شأن جدير بالتنبيه وتعاون الجار مع الجار في كل شيء من نظافة البيت والبلد والطريق، فإن هذا التعاون من أخلاق المسلم، لأنه يؤدي به حقا من حقوق جاره الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، بل كاد في الحديث أن يرثوا من جاره، ولكننا مع بالغ الأسف نجد أن بعض الجيران يؤذون جيرانهم برمي النفايات والمهملات والفضلات والقمامات أمام أبواب طريقهم انتقاما من خلاف أو ما أشبه من ذلك. إخواني وأخواتي في الله، النظافة والطهارة سبب محبة الله تعالى، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، سورة البقرة رقم السورة 2 والآية 22 و200. وقد حث الإسلام على نظافة البدن واللباس، قال الله تعالى: وثيابك فطهر، سورة المدثر رقم السورة 74 والآية 4. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده، رواه مسلم رقم الحديث 49 و800. وقد رغب الإسلام على صحة الأجسام وجمالها، واعتبرها من سميع رسالته، وذلك لأن أسرها عميق في تزكية النفس
وتمكين الإنسان. ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل أن يترك شعره شعثا من غير تنظيف أو تصريح أو عناية ويلبس ثوبا وسخا. فعن جابر رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن بشعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود رقم الحديث 62 بعد 4000. وقد حض الإسلام على نظافة الفم من الأسنان ويدعو على أن يعتني الإنسان بإقطاع الفطرة وتقليم الأظافر وقص الشارب ونصف الإبط وحلق العادة وغير ذلك. وقد أوجب الإسلام الحرص على نظافة الطعام وعلى الإنسان أن يتخلص من كل الفلذات وآثارها، وهذا يعد من باب النقاء وتطهير المسلم. أيها المسلمون، واهتم الإسلام اهتماما بالغا بنظافة المكان والبيئة التي يعيش فيها الإنسان واعتبرها من الإيمان، فيجب على المسلم أن يكون جنديا مجندا في المحافظة على كل ما فيه نفع للمسلمين أفرادا وجماعات، فيعين على نظافة بيته ونظافة مسجده ومدرسته وطريقه، ويغرس الشجرة ويميت الأذى، وإماتة العجل طريق من الإيمان.